تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، استخارہ کیسے کرتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں استخارہ کے حوالے سے انشاءاللہ ساری باتیں کلیئر کریں گے۔ استخارہ کسے کہتے ہیں، استخارہ کیوں کرتے ہیں، استخارہ کی نیت کیسے ہوتی ہے اور کس ٹائم یہ استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ کا مقصد کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں کور کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی کسی معاملے میں جب انسان کشمکش کا شکار ہو جائے یا وہ کسی معاملے میں کنفیوز ہو جائے، کسی جائز عبادات کے اندر، مثلا شادی کرنے میں یا کوئی کاروبار کرنے میں یا کسی اور کام کے آغاز کرنے میں انسان مطمئن نہ ہو بلکہ کشمکش کا شکار ہو، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیت سکھاتے تھے۔ اب استخارہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہی سکھاتے تھے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے، استخارہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، اس کا کوئی متعین ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کا افضل وقت وہی ہے، یعنی رات میں سونے کے وقت، سونے سے پہلے۔ لیکن 3 وقتوں میں نہیں کرنا چاہیے، طلوع آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت اور بہتر وقت یہی ہے کہ سونے سے پہلے کیا جائے۔ اب استخارہ کیسے کرتے ہیں، استخارہ کی نیت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، استخارہ کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت نفل نماز نارمل پڑھے، یعنی جس طریقے سے نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد یہ مذکورہ دعا پڑھے جو اسکرین پر آ رہی ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ورنہ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور آسانی کے لیے آپ اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزعنی بہ۔ اگر کسی کے یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہ عربی پڑھنی نہیں آتی تو آپ جس لینگویج کے آپ ماہر ہو، جس زبان میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اسی زبان میں لکھ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادائیگی اور تلفظ درست ہونا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب آپ آرام کے ساتھ سو جائیے۔ اگر آپ کو خواب دکھائی دے تو بہت اچھی بات ہے۔ خواب میں اگر آپ کو کوئی اچھی چیز دکھائی دے، مثلا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کام میں خیر ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دکھائی دے، جیسے آندھی کا ہونا، طوفان کا ہونا، لڑائی جھگڑوں کا ہونا، جنگوں کا ہونا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کام میں خیر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواب دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل جو استخارے کی حقیقت ہے وہ ہے دل کا رجحان، دل کا میلان، کہ انسان کا دل استخارہ کرنے کے بعد کس طرف زیادہ رجحان ہو رہا ہے انسان کے دل کا۔ اگر یہ ایک مرتبہ نہ ہو تو پھر اگلے دن کیجئے، پھر اگلے دن کیجئے۔ اگر 2-3 مرتبہ کرنے کے بعد بھی رزلٹ نہ آئے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن تک کیجئے، انشاءاللہ 7 دن میں استخارے کا رزلٹ آ جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز، استخارہ کرنے کے بعد جس کام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان کے حق میں وہ کام بہتر ہوتا ہے، جس چیز کے لیے انسان نے استخارہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اسباب بنا دیتے ہیں، اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ استخارے کا پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا تابع و فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
عبده ليكون للعالمين نذيرا